تو یہ یونان کی تہذیب والے جو تھے نا، وہ اپنی عقل سے اتنا عروج پا گئے تھے کہ وحی نہیں آئی تھی۔ یہ افلاطون کے کوئی 50 کے قریب تو شاگرد ہیں، اور یہ شاگرد ان کے سارے علوم ہم تک نہیں پہنچے، فیثاغورس کی چیزیں پوری نہیں پہنچی۔ یہ پہنچتی تو دنیا کتنی کمال کی ہوتی۔ انہوں نے نیچرلی ان چیزوں کو پا لیا تھا، اور اگر زندہ ہوتے تو 100,000 بار شکر کرتے کہ ہماری پیاس نے ہمیں وہاں تک پہنچایا ہے جہاں تک تم وحی کے ذریعے پہنچے ہو۔ اللہ کا یہ اتنا بڑا انعام ہے کہ کبھی کبھی ہم سجدہ کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اے رب، جس پہ لوگوں کی زندگیاں کھپ گئیں اور فیثاغورس اور افلاطون جیسے دماغ کھپ گئے، اس پیاس سے اور محنت سے تو نے بچایا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جملے نے ڈائریکٹ وہاں تک پہنچا دیا۔ وہ بھی اسی فطرت کو کہتے ہیں، جہاں پہنچ کے وہ تھک گئے، وہاں پر وہ ایک چیز تھی اللہ کی معرفت، کیونکہ وہی نہیں آئی تھی نا، عقل انہیں لے گئی۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ جتنے بادشاہ تھے ان کے زمانے میں، ولیعذ باللہ، حقارت سے نہیں کہتے لیکن سمجھنے سمجھانے کو کہتے ہیں کہ جوتے کی نوک پہ انہیں کوئی نہیں لکھتا، اور افلاطون تو اس حد تک پہنچا کہ لکھنے والوں نے لکھا کہ افلاطون کے بعد جتنا بھی فلسفہ دنیا میں آیا ہے نا، یا یہ افلاطون کی حمایت ہے یا اس کا رد ہے، یا اس کے خلاف ہے یا اس کی حمایت میں ہے۔ ان کا اور کیا فلسفے نے ترقی کی؟ یہ تہذیب تھی۔ سب ایک طرف چلے گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ انسان کا وجود اخلاقی ہے، یہ وہ چیز ہے جو ہمیں دین نے سکھائی۔ وہ زندگیاں صرف کر کے اس نتیجے پہ پہنچے کہ انسان کا وجود یہ گوشت اور پوست نہیں ہے، انسان کا وجود اخلاقیات پر مبنی ہے۔ جو آدمی اخلاقیات میں جتنے اعلیٰ درجے پر فائز ہے وہ اتنا ہی اچھا انسان ہے۔ انسان اس کا نام نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دوسری طرح فرمایا، مسلم کی روایت میں آتا ہے، پوچھا کہ اللہ کے رسول کون آدمی سب سے اچھا ہے؟ آپ نے فرمایا ان الناس کمعادن، لوگ تو ایسے ہیں جیسے سونے اور چاندی کی کانیں تم نے دیکھی ہیں، ایسے ہوتے ہیں۔ کمعادن الذہب والفضہ، جیسے سونے اور چاندی۔ خیارکم فی الجاہلیہ خیارکم فی الاسلام، تم میں جو آدمی کافر ہونے کی حالت میں سب سے اچھا تھا، اسلام لا کے بھی وہ سب سے اچھا رہے گا اذا فقہوا، جب لوگ اس دین کو سمجھ لیں گے۔ کافر کا وجود بھی اخلاقی فرمایا نا۔ اسی لیے تو حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ آئے، اور حکیم ابن حزام پھوپھی زاد بھائی تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے، اور حکیم ابن حزام کو پیسے دیے تھے خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کہ میری شادی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تحفہ لا دیں، میں اپنے شوہر کو پیش کروں گا۔ تو انہوں نے دیکھو کیسی عقل کی باتیں ہیں نا، بڑے دانا تھے، بڑے حکیم تھے۔ یہ عرب اپنے دار الندوہ میں بڑے بڑے فیصلے جہاں بیٹھ کے عربوں نے کرنے ہوتے تھے، 40 سال سے کم عمر کے کسی آدمی کو نہیں بٹھاتے تھے۔ یہ واحد حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ ہے جو 19 سال کی عمر میں جا کے بیٹھے۔ تو سرداروں نے کھڑے ہو کے استقبال کیا، انہوں نے کہا لڑکے تم ہم سے بھی بڑے ہوئے ہو، آؤ بیٹھو۔ وہ گئے اور حضرت زید رضی اللہ عنہ کو خرید کے لائے۔ وہ اس وقت 9 سال کے بچے تھے، اور کہا کہ بہن یہ اپنے شوہر کو پیش کریں، یہ ان کی خدمت کرتا رہے گا۔ زید بن حارثہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے والد، اور یہ ایک حکیم ابن حزام ہی تھے جو اتنے دانا اور عقل مند تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن انہیں 1 روپیہ دیا، فرمایا کچھ خرید لائیں، آج کچھ مہمانوں نے آنا ہے، کھانا پکے گا۔
وہ تھوڑی دیر میں واپس آئے، کچھ دیر میں، اور 1 روپیہ بھی، درہم جو بھی سکہ تھا وہ بھی واپس کیا، اور ایک بکرا بھی پیش کیا۔ تو آپ نے فرمایا یہ کیا؟ ان کا آپ نے فرمایا تھا میں صبح صبح چلا گیا اور 2 بکری کے بچے میں نے خرید لیے اور میں ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا، پھر ان میں سے ایک میں نے بیچا 1 میں، تو یہ وہ 1 کا سکہ بھی واپس ہے اور دوسرا بچہ بھی حاصل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بدر کے دن فوجیں کھڑی، آپ نے فرمایا یہ جو سرخ اونٹ پہ ہے یہ حکیم ہے نا، اس کی اگر مان لی تو یہ مکہ والے بچ جائیں گے، مارے نہیں جائیں گے۔ کمال کے تھے حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ۔ حکیم ابن حزام نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیت اللہ کے اندر پیدا ہوئے تھے۔ ان کی والدہ طواف کر رہی تھیں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی والدہ بھی۔ طواف کے دوران یہ چیز شروع ہو گئی، اب اٹھا کر کہاں لے جاتے؟ تو بیت اللہ کا دروازہ کھولا گیا اور حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ بیت اللہ میں پیدا ہوئے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ فاطمہ بنت اسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتے میں تو چچی تھیں، لیکن ان کے انتقال پہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری ماں آمنہ کے بعد یہی میری ماں تھی۔ ان کی قبر میں اترے، لیٹے رہے، ان کے لیے دعا فرماتے رہے، بہت زیادہ۔ تو حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، میں جاہلیت کے زمانے میں 1000 اونٹ ہر حج کے موقع پہ اللہ کی راہ میں دیتا تھا، 1000 اونٹ، اور ان کا اللہ کے رسول اتنے ہی لوگوں کو میں کھانا بھی کھلاتا تھا حج کے موقع پہ، اور اتنے ہی لوگوں کو کپڑے بھی دیتا، تو مجھے کوئی فائدہ ہوگا قیامت میں؟ کفر کے زمانے میں نے کیا۔ آپ نے فرمایا اسلمت علی ما اسلفت، یہ جو تم نے کام کیے ہیں نا، یہ انہی کی قبولیت کی وجہ سے اللہ نے ایمان جیسی چیز تمہیں بخشی۔ اس لیے کافر کی فطرت میں بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے جو کفر کے زمانے میں اچھے تھے وہی اسلام میں اچھے ہوں گے جب دین سمجھ لیں گے۔ کوئی مثال لے لو، مارگریٹ تھیچر نے حکومت چلائی ہے نا، ہم نے اس کی سوانح کیوں پڑھی ہوگی؟ کبھی 100 صفحے بھی روز کر کے پڑھتے تو ہفتہ 10 دن میں مکمل ہو جاتی۔ یہ اگر اسلام قبول کر لے تو کیا ہو؟ صلاحیتیں تو وہی ہیں نا، وہاں بھی استعمال ہونی ہے، یہاں بھی استعمال ہونی ہے۔ اس لیے یہ سب اس پہ تھے کہ اخلاقی کمالات یہ ہے فرد، اور اگر اخلاقیات میں کمال نہیں ہے تو فرد کا کوئی وجود نہیں۔ اسی لیے پوچھا گیا کہ انسان کیا ہے، تو سقراط نے کہا کہ اخلاقیات۔ اس شخص کا جواب ہے جو اتنا پختہ کردار کا آدمی تھا کہ زہر دینے سے پہلے جب اسے قید میں ڈالا گیا تو وہ اس کے شاگرد کشتیاں اور رسیاں اور کیا کیا چیزیں لے کے آئے اس کے پاس، اور کہا رات کی تاریکی ہے، کشتی پہ بیٹھ کے چلتے ہیں کسی اور جزیرے میں۔ تو اس نے کہا تم چاہتے ہو کہ سقراط ساری زندگی جس چیز کی تعلیم دیتا رہا ہے دیانتداری میں، موت کے وقت خود عملاً اس سے ہٹ جائے اور منافق مرے؟ بالکل نہیں، میں جس سچائی کی تعلیم دیتا رہا ہوں اسی پہ قائم۔ اس نے کہا انسان نام ہے اخلاقی وجود کا،